کیا آپ جانتے ہیں ایسے بادشاہوں کے بارے میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی؟ ان کی بادشاہت صرف ایک ملک میں نہیں تھی بلکہ پورے روئے زمین پر تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں ان کی حکومت نہ ہوئی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی بادشاہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے۔ پوری دنیا میں حکومت کرنے والے ابھی تک 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ ایک اللہ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ بہت ہی چھوٹی عمر میں تخت نشین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بادشاہت کو پوری روئے زمین پر پھیلا دی۔ وہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ جناتوں کے بھی بادشاہ تھے۔ ہر ایک انسان و جن آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان ہر طرح کے جانوروں کی بولی بولتے تھے اور ان کی بولی سمجھتے تھے۔ ہوا، پہاڑ، سمندر، چرند پرند، جن و انسان، ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی۔ 750 سال آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ آپ نے ہی مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی تعمیر کی۔ پوری دنیا میں حکومت کرنے والا دوسرا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کی حکومت حضرت سلیمان کی طرح نہیں تھی، بلکہ نمرود صرف اپنی طاقت اور مال کے دم پر صرف پوری دنیا کے انسانوں پر حکومت کی تھی۔ نمرود ایک بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے شاہی تاج پہنا۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ نمرود ایک کافر تھا جو کہ خود کو خدا بتاتا تھا اور لوگوں سے زبردستی سجدہ کرواتا تھا۔ نمرود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تھا۔ نمرود نے کئی سو سال حکومت کی، پھر بالآخر ایک مچھر کی وجہ سے 400 سال تڑپتا رہا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے تیسرے بادشاہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر اور لقب ذوالقرنین ہے۔ آپ نے پوری روئے زمین کا سفر کیا۔ کوئی ایسی زمین نہیں جہاں آپ نہیں گئے ہو، اور پوری روئے زمین پر آپ نے بادشاہت کی۔ آپ ایک نیک انسان تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو نبی لکھا، بعض نے لکھا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ہی یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی حکومت میں پوری دنیا بہت خوشحال تھی۔ سارے لوگ آپ کے بہادری اور آپ کی ایمانداری اور انصاف کے قائل تھے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا چوتھا بادشاہ بخت نصر ہے۔ اس بادشاہ کا نام بنو قد نضر یا بخت نصر تھا۔ زیادہ تر لوگوں نے بخت نصر ہی کہا، جو کہ بنولا سر کا بیٹا تھا، جو کہ اپنے باپ بنولا سر کے بعد بادشاہ ہوا، جس نے بہت ظلم و ستم کیا، بیت المقدس پر حملہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے دور کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر لیا اور دوسرے انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کا عذاب نازل ہوا بخت نصر پہ۔ اس کی شکل جانوروں کی طرح ہو گئی، مگر پھر بھی وہ حکومت کرتا رہا، کیونکہ اس کی شکل و صورت جانوروں کی طرح ہو گئی تھی مگر دل انسان کی طرح ہی تھا۔ پھر اللہ نے 7 سال کے بعد اس کی شکل و صورت لوٹا دی اور وہ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ پھر اس بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال اور ان کے ساتھی سب سے معزز ہو گئے، جن کو بابل میں قید رکھ کر رکھا تھا۔ پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو رہا کر دیا، لیکن ایمان نہیں لایا، کافر ہی رہا۔ پھر اس کے دربان کے لوگوں نے کم روشنی کی وجہ سے اندھیرے میں وہ نظر نہیں آیا تو اس کو کوئی اور سمجھ کر قتل کر دیا کلہاڑی سے۔ یہ تھے وہ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے یعنی حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے یعنی نمرود اور بخت نصر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔